خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر یاد کر رہا تھا میں، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہیں اسماعیل۔ کہ ہمارے اسلام کی جو داستان ہے، اس کی جو ہسٹری ہے بہت سادہ سی ہے۔ یہ ہماری ہسٹری جو ہے اس کا لبے لبا بھی ہے کہ یہ قربانیوں سے عبارت ہے۔ اسلام کی جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے، وہ قربانیوں سے عبارت ہے، اور قربانی کے بغیر تو گزارا ہے نہیں۔ اسلام پر کڑا وقت آیا تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کنبے سمیت، خاندان سمیت جان قربان کی کربلا میں۔ اور یعنی یہ تو دین ابراہیم جو ہے، ملت ابراہیم، تو اس کی طرف یعنی کہ اشارہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے بھی قربانی پیش کی، اور اسماعیل علیہ السلام تو اپنی قربانی دے چکے تھے اپنی جان کی، لیکن ان کی جگہ مینڈا ذبح ہوا، جنت سے لایا گیا، مشہور واقعہ ہے۔ تو ان کو تو اسماعیل علیہ السلام کی جان تو ان مانو کر قربان نہ ہوئی، اور بغیر جان کی قربانی کے ذبیح اللہ کا لقب بھی عطا ہوا ان کو، کہ وہ تو اپنی دانست میں تو جان دے چکے تھے وہ، لیکن اللہ نے ان کی یہ مشیت تھی اللہ کی، ان کی جگہ جنتی مینڈا ذبح ہوا۔ لیکن امام حسین نواسہ رسول یہ تو خود ہی جام شہادت نوش کر لیا۔ تو یوں جب بھی اسلام پر وقت آئے تو ہر طرح کی قربانی مسلمان کو دینی چاہیے، یہ اس کا مطلب حاصل۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہیں اسماعیل۔ یہ سبق ہم کو سیکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک اور شعر بھی ہے، جیسا میرے سنت نے ایک شعر سنایا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو ہمیں ان اسباق کو پڑھنا چاہیے، ان کتابوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ مکتبۃ المدینہ کی بڑی عظیم کتابیں ہیں، حکایات پر مبنی، عیون الحکایات۔ عیون کہتے ہیں چشموں کو، یہ حکایات کے چشمے ہیں، سبحان اللہ، حکایات کا بہتا دریا ہے۔ اتنے عظیم الشان واقعات ہیں اس کتاب کے اندر، بعض واقعات کے آگے کچھ نہ کچھ سبق بھی آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ کتابیں مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، یا اسے آپ اپنی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جن کو مطالعہ کرنے کا شوق ہے، حکایات پڑھنے کا شوق ہے نا،
وہ ان کتابوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بڑا اس میں جذبہ ملے گا، بڑے اس میں واقعات ہیں الحمدللہ۔ تو یہ کتابوں کا میں نے کہا آپ کو عرض کر دوں، یہ کتابیں مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں، اس میں اس طرح کے عظیم الشان واقعات آپ کو پڑھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح بیانات بھی اس موضوع پر آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مل جائیں گے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا اب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا روزے کی حالت میں لال رنگ کی مہندی اور سرما لگا سکتے ہیں؟ لال رنگ پوچھا ہے انہوں نے۔ مہندی تو یہ جو ہاتھوں میں لگاتی ہیں عورتیں ہیں، تو بالوں میں لگاتے ہیں مرد، اس سے روزے میں تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، لال ہو یا پیلی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور سرما لگانا بھی جائز ہے روزے میں، چاہے حلق میں اثر محسوس ہو تب بھی روزے میں سرما لگا سکتے ہیں۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ روزے کا ثواب کیا والدین کو ایصال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، روزہ، نماز، حج، ہر فرض کا، زکوٰۃ کا ایصال ثواب والدین کو بھی کر سکتے ہیں اور سبھی کو کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب صرف مسلمان کو ہوتا ہے اور کسی کو ہوتا نہیں ہے، ٹھیک، ہو بھی نہیں سکتا، نہ پہنچے گا ہی نہیں۔ غیر مسلم ہے کوئی تو اس کو ثواب تو پہنچتا ہی نہیں نا مرنے کے بعد، اگر ہم ایصال ثواب کریں بھی تو، اور جائز بھی نہیں ہے۔ یہ جو مچھر ہوتے ہیں یہ بڑے مطلب ہمت والے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے ڈرتے ورتے نہیں ہیں، ایسا آتے دیدہ دلیری کے ساتھ اپنے بدن میں بیٹھتے ہیں، اپنا ہی خون چوستے ہیں، مارو تو بعضوں کا بھاگ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ اصل علل اعلان خون چوستے ہیں۔ یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ایسے مردانہ وار آتے ہیں، یہ کان میں بھوں بھوں کرتے ہیں، نوٹس دیتے ہیں مجھے ہاں ہے تمہارے میں طاقت مجھ سے مقابلے کی۔ یہ انسان کی بے بسی اور کمزوری پر دال ہے ایک طرح سے، اور وہ پھر کاٹتے ہیں، کہ مردانہ وار کاٹتے ہیں۔ جیسے یعنی نمرود خدا بنا ہوا تھا اور ساری دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ 4 بادشاہ ایسے ہوئے جن کی ساری دنیا پر حکومت، ایک تو یہی نمرود، دوسرا بخت نصر، اور یہ 2 تو کافر تھے اور 2 مسلمان۔ پہلے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نبی تھے، اور دوسرے سکندر ذوالقرنین۔ یہ 4 بادشاہ سے گزرے، کوئی ٹیکنالوجی آج کل والی نہیں تھی، نہ ہوائی جہاز سے، نہ ٹرینیں تھی، نہ ٹیلی فون، کچھ بھی نہیں، اور دنیا بھر پہ حکومت، تو کیسے ڈیل کرتے ہوں گے یہ؟ تو دنیا بھر کا بادشاہ نمرود سرکش تھا، تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس نے کہ میں خدا ہوں، تو اس خدا کو پتہ چل گیا، ایک مچھر، وہ بھی لنگڑا مچھر، اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا۔ اب اس کو کسی کل چین نہیں آتا تھا، پیچھے سے کوئی پھٹا وغیرہ مارے نا تو اس کو تھوڑا سکون ملتا تھا۔ اب اس کا دستور بن گیا کہ جو بھی دربار میں آئے گا وہ پیچھے سے پھٹا مارے گا اس کو، تو اس کو تھوڑا سکون ملا کرے تھا۔ کہ ایک بار وہ پھٹا کسی نے مارا تو کھوپڑی پھٹ گئی اس کی، مر گیا۔ تو بہرحال لیکن نمرود کی ہلاکت کا سبب ایک لنگڑا مچھر بنا۔ مچھر بھی مچھر ہے۔ یہ میں نے مچھر کو جو چھیڑا ہے، جی جی، بہت اللہ کرے میرے ہوا کر نہ چھیڑے، بہت تنگ کرتا ہے یہ کبھی جب آتا ہے چھیڑنے پر۔ تو سوال اصل میں آیا مچھروں سے، یہ مچھروں سے سوال نہیں آیا، مچھر کے بارے میں سوال آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مچھروں سے بچنے کے لیے جو لوشن ہم ملتے ہیں، وہ لوشن جو ملتے ہیں کیا اس کے ساتھ مسجد میں جا سکتے ہیں؟ اب اگر اس میں بدبو ہے تو نہیں آ سکتے، مجھے پتا نہیں لوشن کا، بدبو ہے تو نہیں آ سکتے، بدبو نہیں ہے تو جا سکتے ہیں، خوشبو ہے تب بھی جا سکتے ہیں۔ سنا ہے وہ لوشن آتے ہیں جن میں بدبو نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی تو پھر کوئی حرج نہیں۔ نا اچھا لگایا ہے، ہمارے محمود بھائی نعت خان کہہ رہے میں نے لگایا ہے، خوشبو ہوتی ہے اس میں، کہتے بدبو نہیں ہوتی۔ اچھا، نہ معمولی ہوتی ہے، معمولی ہوتی ہے، تھوڑی خوشبو طرح کی ہوتی ہے، یہی کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اگر تراویح پڑھنا بھول جائیں اور وتر پڑھ لیں تو کیا وتر کے بعد تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں وطر کے بعد تراویح پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا کلیجی کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں اکثر خون ہوتا ہے؟ کلیجی پورے کا پورا خون ہے، پورا خون ہے۔ حدیث پاک میں کہ ہمارے لیے 2 مردے
اور 2 خون حلال ہے، 2 مردے مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون کلیجی اور تلی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کے تجربات میں کیا کلیجی کھانے کے فائدے یا نقصان ہے، کیا ہے؟ آپ نے کلیجی کو کیسا پایا؟ کلیجی اصل اچھی چیز ہے جی، اور کھائی جاتی ہے، حلال ہے، البتہ یہ کہ کولیسٹرول اس میں فل کولیسٹرول، جو جس کو دل کے امراض ہوں یا کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہو جس کا، تو وہ اس سے بچے۔ اچھا، دوسرا میں کاربوہائیڈریٹ کافی ہوتا ہے جس سے وہ گیس، جو جس کو گیس ہوتا ہو پیٹ میں، تو وہ بھی اس سے بچے، ورنہ جنرلی مطلب کلیجی اچھی چیز ہے۔ یورک ایسڈ سے بھی کوئی اس کا تعلق یورک ہے؟ ایسڈ تو دیکھو، یہ یورک ایسڈ میں جو ریڈ میٹ ہے وہ نہیں کھایا جاتا، تو اب کلیجی بھی عام طور پہ کھائی جاتی ہے، تو بکرے وغیرہ کی یا مرغی کی بھی کلیجی ہوتی ہے۔ اب مرغی کی کلیجی میں یہ یورک ایسڈ ہوتا ہے یا نہیں، یہ مجھے پتا نہیں ہے۔ گائے، بکرے، بیل، بھینس، ان کے گوشتوں میں تو ہوتا ہے، یہ ریڈ میٹ کہلاتا ہے۔ اونٹ ہے، یورک ایسڈ۔ میں کہا جی جی، کلیجی کا ذکر ہوگا تو آپ کسی کلیجی کا ذکر کریں گے؟ کسی کلیجی کا مس آپ کلیجی کا ذکر آیا تو آپ کسی کلیجی کا ذکر کریں گے؟ کسی کلیجی کے؟ اچھا یوں ہے، کیوں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ تمنا رکھتے ہیں ہم بھی۔ سبحان اللہ، اور جنت میں کھائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جنت میں کھائیں گے مچھلی کی کلیجی کا کنارہ۔ یہ سب سے پہلے جو غذا دی جائے گی جنتیوں کو، آقا کے صدقے ہم لوگوں کو انشاءاللہ، یہ سننا، کیونکہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو سب سے پہلے جنتیوں کو جو غذا دی جائے گی وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ۔ اب دیکھو، یہاں عقل کو گٹر میں پھینک دینا، اس عقل کو جو اپنے گھوڑے دوڑا کر الٹی سیدھی حرکتیں کروائے، یہ فرما دیا گیا۔ اب یہ کوئی سوچے کہ یہ کلیجی کے کنارے اتنے کہاں سے آ جائیں گے، جنت میں تو بہت سارے لوگ ہوں گے، تو یہ عقل کو سوچنا نہیں ہے، بات اس کی ہو رہی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کی شان ہے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ بے بس نہیں ہے، وہ معاذ اللہ اس میں کوئی بولنے کا ہے ہی نہیں، مطلب وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ کلیجی کی وہ کناری کھائیں گے جنت میں سب سے پہلے۔ بقرعید میں بھی مستحب یہ کہ اپنی قربانی، اپنے جانور کی جو قربانی کی، اس کی کلیجی سے کھانے کا آغاز کرے، جی، یعنی روزہ رکھے، وہ روزہ یعنی شرعی روزہ نہیں، عرفی روزہ، کہ صبح صادق سے کچھ نہ کھائے، جس کی قربانی عید کو ہونی ہے، جس کے جانور کی، پھر جانور ذبح ہو جائے تو اس کی کلیجی سے وہ کھانا شروع کرے۔ تو یوں کلیجی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، برکت کے لیے اگر تھوڑی سی کھا لی تو حرج نہیں ہے، اگر کسی کو موافق نہیں ہے، اور کڑی بھی موافق نہیں تو کڑی بھی نہ کھائے، تھوڑی سی بھی موافق نہیں ہے تھوڑی سی بھی نہ کھائے، اور جس کو بالکل موافق ہے تو پیٹ بھر کے کھائے۔ انشاءاللہ جنت جس میں طرح دعوت کھائیں گے۔ جنرلی کھاتے ہیں روٹی سے یا چاول، کھچڑی سے ہی عام طور پہ کھائی جاتی ہے، کھچڑی یا روٹی سے، ویسے روکھی بھی کھاتے ہیں اس کو بھون کر۔ رمضان کا مہینہ ہے، دعا کریں پیارے اسلامی بھائیوں، بس جنت میں نیکوکاروں کے ساتھ ہمیں بھی داخلہ نصیب ہو جائے، اللہ والوں کے ساتھ ہمیں بھی یہ دعوت ملے۔ اور گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دن خیر سے
سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عبدالصمد ہے، گلستان مصطفیٰ میں رہتا تھا. الحمدللہ میں دعوت اسلامی میں ابتدائی وقتوں سے وابستہ ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ گلستان مصطفیٰ میں جب آتے تھے تو میں اپنی بہن کے گھر پہ رہتا تھا تو آپ وہاں تشریف لے آتے تھے. 1990 کے سفر حج میں امیر اہل سنت کے ساتھ مل مکہ کی سعادت ملی. میری یادداشت کے مطابق سب سے پہلے طواف کے 7 دانوں والی تسبیح امیر اہل سنت نے بنائی اور سب سے پہلی تسبیح مجھے عطا فرمائی. اس سفر حج میں وہ واقعہ بھی ہوا تھا ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے مزار شریف کے پاس سے شرکائے قافلہ نے تبرکن کچھ پتھر اٹھا لیے تھے. واپسی کی میری فلائٹ جلدی تھی. ان پتھروں کو میرے ذریعے پاکستان بھجوانے کے لیے جب نکالا گیا تو ان پتھروں میں نمی پائی گئی اور آنسو کی طرح کچھ گرمی بھی پائی گئی. آپ نے وہ مجھے بھی دکھائی اور کئی اسلامی بھائیوں کو بھی دکھائی اور فرمایا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پتھر اس مبارک مقام سے جدا ہونے پر آنسو بہا رہے ہیں. پھر ان تمام پتھروں کو وہی مزار پاک پر بھجوا دیا. امیر اہل سنت سفر حج کے دوران گلزار حبیب اجتماع میں جمعرات کو فون کے ذریعے مدنی پھول عطا فرماتے تھے. اس کے لیے آپ حرمین شریفین سے فون بوتھ پر جا کر کال کرتے تھے. میں نے مشورہ دیا کہ آپ پاکستان سے ہوٹل کے نمبر پر فون کروا لیں تاکہ فون بوتھ پر نہ جانا پڑے. آپ نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور خوشی میں میری دوسرے دن دعوت کرنے کا کہا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس ہوٹل میں دوسرے حجاج بھی ہوتے ہیں اور فون لائن مصروف ہونے کی وجہ سے ان کو پریشانی ہوگی. اتنی دیر فون بیزی رہے گا تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے. بہرحال آپ نے میری دعوت کینسل نہیں کی. اسی سال آپ نے نیت کی کہ حج کی کوئی کتاب لکھنی چاہیے کیونکہ اس وقت حاجی بڑے مسائل لے کے آ رہے تھے. تو رفیق الحرمین کا جو آپ نے نیت کی تھی وہ اسی سال آپ نے کی تھی مکہ مکرمہ بیٹھ کر. برکتوں سے بھرپور یادیں اور بھی ہیں، تاہم ان خوشگوار یادوں کے ساتھ دعا یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایمان و عافیت والی، صحت و تندرستی والی، خوشیوں اور راحت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. مجھے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے کہ بے حد بے حساب مغفرت نصیب ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حاجی عبدالصمد آپ کے گھر تو میں بارہا حاضر ہوتا تھا، کھانا کھلاتے تھے اب ہم کو. آپ کے بھائی حاجی امین سلطانی ان کو بھی جانتا ہوں میں. آپ کے بہنوں ہی تھے بیچارے کینسر کے مریض، آخر کار بیچارے انتقال کر گئے. جس بہن کے گھر ہم آتے تھے اور بہرحال کافی آپ نے یادیں شیئر کی. وہ پتھر مبارک جو ہے نا وہ ہم نے واقعی ام المومنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں سے لیا تھا. کلمے پڑھ پڑھ کے اس کو گواہ بھی کیا تھا، مجھے جو یاد پڑتا ہے. اور پھر وہ کچھ بیگ میں رکھا تھا اس کو کہ اس کو بھیجیں گے کراچی، وطن یادگار تبرک. اور پھر یہ نم ہوا تھا. اب خدا جانے نم آنسوؤں کی نمی تھی یا کوئی اندر میں کوئی پانی کی بوتل تھی یا کوئی، پورا یاد نہیں پڑتا. لیکن یہ کہ وہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ نمی، اور غالباً وہ نمی نکالنے کے بعد مزید بڑھی تھی، آگے پھیلی تھی. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال یہ کہ پھر ہم نے وہ جا کر پھر وہاں اس مبارک پتھر کو امی جان کے حوالے کر دیا تھا کہ یہی ہم نے ذہن بنا کہ یہ شاید روتا ہی ہے جدائی میں، اور امی جان سے معافی بھی مانگی تھی. ایسا بھی یاد پڑتا ہے کہ ہم آپ کے یہاں کا پتھر لے گئے اور یہ آپ کا دیوانہ یا عاشق تو آپ کے حوالے. تو یہ ہوتا ہے کہ پتھر جمادات جو ہے نا ان میں بھی حص تو ہوتی ہے. قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اللہ کے خوف سے بعض پتھر گر جاتے ہیں، خوف خدا سے. قرآن کریم میں ہی ہے. قرآن کریم میں جن پتھروں کا ذکر ہے جو روتے ہیں اور گر پڑتے ہیں خوف خدا سے، آئیے وہ آیت کریمہ سنتے ہیں. سبحان اللہ.
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. سبحان. ترجمہ. جی یہ ارشاد فرمایا اس کے ترجمے کے اندر کہ ایک پتھروں کی قسم وہ ہے جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. ان میں حص ہے کہ ڈرنے کی کیفیت ہے. مگر اس سے پہلے کا جو مضمون ہے نا میرے سرز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو فرمانے کہ تمہارے دل پتھر ہو گئے بلکہ پتھروں میں بھی باز ہوئے ہیں، اوپر سے آئیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، یعنی تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے. فاہی کالحجارۃ، تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی سخت ہیں. یہ کفار کے لیے. جی ہاں، پھر پتھروں کی قسمیں بہیں گے. پتھر میں باز ہوئے جو اسی طرح اس کا انداز ہوتا ہے جس سے نہریں نکلتی ہیں، جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں، پانی نکل پڑتا ہے، رس پڑتا ہے. تو یہ پتھروں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں، بے عزت سے پہلے مجھے سلام عرض کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. پتھر کنکریاں ابو جہل کے ہاتھوں میں تھی. جی. ابو جہل ہاتھوں میں کنکریاں لایا. یہ تھا سخت کافر، لیکن اس کا عقیدہ تھا کہ اگر نبی ہے تو غیب کی خبر دے دیں گے. نبی غیب جانتا ہے. اب جو غیب کی خبروں میں یا غیب جاننے پر جو سوچتا ہے نا، وہ سوچے کہ میں کہاں گیا یار. تو ابو جہل کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی غیب بتا سکتا ہے. تو یہ پتھر کنکریاں مٹھی میں لے کر اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بتاؤ اس مٹھی میں کیا ہے، اگر تم نبی ہو تو بتا دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہے کہ خالی بتانے سے وہ زیادہ آپ کو طاقت اللہ نے دی تھی. آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ یہ کیا ہے، کہ تیرے مٹھی میں جو کچھ ہے وہ بتائیں کہ ہم کیا ہے. تو اتنے میں تو مٹھی میں سے کلمہ پڑھنے کی آواز آنے لگی، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی. ابو جہل نے اٹھا کے پھینکا کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے، نعوذ باللہ. اس کے نصیب بدبخت کفر پر مر گیا. اس کا کفر پر مرنا ثابت ہے، اور اس کے مرنے پر، قتل ہونے پر جنگ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر کیا تھا. اسلام کو اس سے بہت نقصان یہ پہنچاتا تھا. اگرچہ اس کی قسمت میں تو ایمان لانا تھا ہی نہیں، جی مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اس بات کو جیسے کہ جانتا تھا کہ اگر یہ نبی ہیں تو یہ غیب جانتے ہوں گے کہ میری مٹھی میں کیا ہے. جی جی. یہ مطلب خیر یہ ایک کہنے کی بات ہے جی کہ مطلب ظاہر ابھی تو اس نے پوچھا، نہ پوچھتا کیوں، انڈرسٹوڈ ہے. اور جہاں تک غیب کا یوں تو خیر قرآن و حدیث سے کافی دلائل ہیں. اللہ نے بے شمار علوم غیبیہ سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نوازا تھا. وہ مشہور واقعہ احد شریف کا حدیث پاک میں کہ احد شریف پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے. ساتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم اور عثمان غنی. اللہ اللہ. یہ 3 صحابہ ساتھ تھے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم آنے پر احد کو وجد آ گیا. یعنی یہ ایک واعظانہ نکتہ ہے، وجد آ گیا اور وہ احد جھومنے لگا، یعنی اس میں زلزلہ آ گیا، تھر تھرانے لگا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ٹھوکر ماری اور کیا فرمایا، کیا غیب کی خبر دی. کیا بات ہے کہ احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. اللہ اکبر. نبی اور صدیق تو سمجھے اپنے، ہے نا، 2 شہید ہیں. یعنی یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کا جو دنیا سے پردہ ہوگا وہ اس شان سے ہوگا کہ یہ شہادت پائیں گے. تو فاروق اعظم بھی شہید ہوئے. ابو لولو مجوسی نے آپ پر حملہ کیا اور شہادت عمل میں آئی. اور سیدنا عثمان غنی کی شہادت بھی مطلب
ان کا بھی گھیرا ہوا اور دانا پانی بند کیا گیا اور آخرکار ان پر بھی مطلب حملہ کر کے ان کو بھی شہید کیا گیا تھا ان کے مبارک گھر میں. تو یہ یعنی سرکار کو یہ پہلے سے اللہ کی عطا سے پتہ تھا. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. دل کو ہے فکر کس طرح مردے چلاتے ہیں حضور. دل کو ہے فکر کس طرح مردے چلاتے ہیں حضور. اے میں فدا لگا کر ہو کر اسے بتا کہ یوں ہو کر اسے بتا کہ یوں. اور دل کو دے نور داغی پھر میں فدا تو نیم کر. مانا ہے سن کے شک ماں آنکھوں سے اب دکھا کے یوں. آنکھوں سے اب دکھا کے یوں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب یہ بڑے دونوں- یاد کیے ہوئے اشعار دونوں سمجھا بھی دیں. عرض کرتا ہوں جو میری موٹی عقل میں آئے گا وہ عرض کروں گا. یا رسول اللہ دل میں یعنی سوچ بنتی ہے. فکر یعنی سوچ. میں سوچتا ہوں میرا دل یہ سوچتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مردے تو جلائے ہیں. اب پتہ نہیں کس طرح جلاتے ہیں مردے. تو یا رسول اللہ میں آپ پر قربان. میرے دل کو مارے ٹھوکر. میرا دل بھی مرا ہوا ہی ہے. میرے مردہ دل کو زندہ کر کے دکھائیں کہ میں اس طرح مردہ جلاتا ہوں. اور اسی طرح وہ مانا کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے اشارے سے کر دیے تھے. اس میں انکار نہیں ہے لیکن میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دیں اور مجھے دکھائیں کہ میں نے چاند کے یوں 2 ٹکڑے کیے تھے. اب سنیے دوبارہ یہ دونوں شعر دل انشاءاللہ. کو دے نور داغی پھر میں فدا تو نیم کر. مانا ہے سن کے شک ماں آنکھوں سے اب دکھا کے یوں. آنکھوں سے اب دکھا کے یوں. اور دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. اے میں فدا لگا کر ہو کر اسے بتا کہ یوں ہو کر اسے بتا کہ یوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں میرا دل کرتا ہے میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو کلام یہ جو رب الفاظ اور یہ تصورات کسی نہ کسی اس طرح کے واقعات پھر اپنے خیالات یہ جو کچھ ہوتا ہے یعنی یوں سن کر ایسا جیسے کہ ایک وہ مبالغہ نہ تو کرسی سے بندہ اڑ جائے نا ایسے اشعار ہوتے ہیں. یہ اس کا پیچھے کیا راز ہوتا ہوگا؟ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کے پڑے ہیں در پر. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کے پڑے ہیں در پر. ہم نے
دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت کو جو دامن پکڑا ہے ہم نے تو سوچ سمجھ کر پکڑا, ٹھوکر نہیں کھائی گئے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے. جب تحریر کے میدان میں آئے تو ساری قلمیں ٹوٹ گئیں. جب تفسیر کے میدان میں آئے مفسروں کو دنگ کر دیا. شرح حدیث کی بات کی تو محدثین انگشت بدندہ رہ گئے. اور جب کلام لکھنے کے لیے قلم پکڑا تو سب نے قلم بند کر کے رکھ دیے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہر فن میں پورے تھے. ہر فن مولا جس کو بولتے ہیں نا, ہر فن مولا. اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے مفتی, اتنے بڑے محدث, اتنے بڑے مفسر, تو ایسے ہی بہت بڑے شاعر. ڈاکٹر اقبال نے کسی مشاعرے میں اعلیٰ حضرت کا کلام سنا. وہ زہ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بڑا متاثر ہوا. تو اس نے فی البدی 2 شعر ڈاکٹر اقبال نے وہ کہے. وہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تعجب کی جا ہے یہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ 2 شعر اعلیٰ حضرت کے نہیں ہیں, یہ ڈاکٹر اقبال کے ہیں. فی البدی متاثر ہو کر کے اتنا عظیم الشان کلام لکھا ہے امام احمد رضا نے. تو وہ علماء کہتے ہیں یا بہرحال سخندان کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کے تعلق سے کہ کلام الامام امام الکلام, کلام الامام امام الکلام, یعنی امام اہل سنت کا کلام جو ہے کلاموں کا امام ہے. یعنی اعلیٰ حضرت بھی امام ہے اور ان کے اشعار بھی دیگر اشعار کے امام ہیں. اعلیٰ حضرت کی شان تھی. تو بس یہ قدرتی عطا تھی. اسی کلام میں مقطع ہے تو عرض تھی کہ اس کی بھی تھوڑی وضاحت فرما دیں. میں پڑھتا ہوں. جو کہے شیروں پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرا, لائی سے پیش جلوائے زمزمائے رضا کیوں, زمزمائے رضا کیوں. یعنی شاعری اور شریعت کی پاسداری یعنی کہ لحاظ رکھنا, خیال رکھنا, یہ دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ تردد ہے, شاعری ایسی بے لگام ہے, تو اعلیٰ حضرت کے قدموں میں آؤ, ان کے قدم پکڑ کے دیکھو, تو اعلیٰ حضرت کے قدموں سے تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اعلیٰ حضرت کے زمزمہ میں نغمہ, اعلیٰ حضرت کا کلام دیکھو تو تم کو پتہ چل جائے گا کہ اعلیٰ حضرت شاعری بھی جانتے ہیں اور شریعت کی پاسداری بھی جانتے ہیں, کہ شریعت کا لحاظ بھی جانتے ہیں. انہیں شاعری شریعت کے مطابق کرنا ناممکن نہیں ہے, کی جا سکتی ہے, لیکن اس میں بڑے بڑے شاعروں نے ٹھوکر کھائی ہے. بڑے بڑے شاعروں, بڑے بڑے نام ہیں ان کے, صحیح کہتا ہوں میں, بڑے بڑے نام ہیں, ان میں ٹھوکر کھائی ہے. شاعری کرتے کیونکہ وہ الفاظ کی ترتیب, پھر ردیف قافیے اور اس کی بندشیں, اور پھر بحریں, اوزان, تو یہ سب نبھانے کے لیے, پھر تحسین کلام کے لیے خوبصورت الفاظ کا چناؤ, یہ سب کرنے کے لیے بڑے بڑے شاعروں نے ٹھوکر کھائی ہے. لیکن میرے اعلیٰ حضرت تو گرتوں کو سنبھالنے والے, یہ کیا ٹھوکر کھائیں گے؟ اللہ اللہ. میرے اعلیٰ حضرت کا تو کلام چاہے وہ اشعار کی صورت میں ہو, چاہے زبانی الفاظ کی صورت میں ہو, نثر کی صورت میں ہو, نظم کی صورت میں ہو, مدینہ اعلیٰ حضرت تھے.
کوئی ایسا ہو تو سامنے تو لاؤ میرے اعلیٰ حضرت جیسا. اس یعنی کہ اعلیٰ حضرت اس صدی میں تو ان کا کوئی مطلب پائے کا نہیں ہے میرا، یعنی جہاں تک میری معلومات ہے ہو تو لاؤ. اور شاید چند صدیوں میں ان سے پہلے بھی اعلیٰ حضرت جیسا شاید ہی کوئی ہوا ہو. اتنے بڑے پائے کے عالم، اتنے بڑے مفتی، اور علماء نے ان کو مجتہد فی المسائل کہا. لیکن ہدایت کے بخشش سمجھنے کے لیے اگر اپنے پاس علم ہو نا تو مزہ آئے گا. اب جس کو علم نہیں ہے، یعنی سمجھ اشعار کی سمجھ نہیں ہے، تو اس کو تو ذرا سوچ کا ہی نہیں پڑے گا کچھ. وہ بولنا اندان انجانا ایک ہی ہوتا ہے. لیکن جو تھوڑا بہت سمجھتے ہوں گے نا اعلیٰ حضرت کے کلام کو، تو ان کو بڑا لطف آئے گا. سمجھ کیسے پڑے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. شروعات بھی لکھی گئی ہیں ان کی، تو ماشاءاللہ شروعات پڑھنے سے بھی کچھ نہ کچھ ظاہر ہے اشعار کی سمجھ تو آتی ہے. امیر سنت، یہ جو عبدالصمد بھائی نے جو تذکرہ کیا ہے طواف کی تسبیح کا، تو یہ کیا ہے؟ کئی باتیں سین میں تھی جو مجھے یاد نہیں ہے. رفیع الحرمین کی نیت بھی وہاں کی ہے. یہ کوئی بعید نہیں کہ میں نے کوئی تذکرہ کیا ہو کہ یار ایک کتاب لکھنی چاہیے. بہار شریعت، انوار البشارہ، یہ وغیرہ تو ان دنوں تھی ظاہر ہے. لیکن اب یہ کہ موجودہ کافی اس میں ترامیم ہوئی ہیں، تعمیرات میں ترامیم ہوئی ہیں، حالات میں تبادلے ہوئے ہیں، الفاظ بدلے ہیں، لوگوں کی اردو بدلی ہے. تو اس میں کوئی ایسی اردو میں لکھی جائے آسان لیٹسٹ کہ مطلب لوگ سمجھ سکیں. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور کا لکھا ہے کہ عورتوں کو رات طواف کے لیے لے جاؤ، رات کو، کہ مطاف بالکل خالی ملتا ہے، 20-30 لوگ ہوتے ہیں. یہ حج کے دنوں کی بات کر رہے ہیں. اعلیٰ نے حج کے دنوں میں یہ حج کی کتاب میں لکھا ہے. تو ان دنوں کیا وہ چند ہزار جاتے ہوں گے حاجی اعلیٰ حضرت کے دور میں. پھر یہ آسانیاں بڑھی، لوگوں کے پاس پیسہ آیا، ہوائی جہاز سروسیں یہ سب فاسٹ ہوئی، تو حاجیوں کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی. تو اب تو لاکھوں ہوتے ہیں. تو رات کے 20-30 میں بھی پڑھ کے مسکراتا تھا. حالات میں 20-30 لکھا ہے. اس دور کا حال یہ ہے کہ دن یا رات حج کے سیزن میں مطاف میں کہتے ہیں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی. ہزار افراد جو ہیں حجاج وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، کیا رات کیا دن. وہ 20-30 والا دور نہیں ہے. تو یوں اور بھی کئی باتیں، کئی تبادلے میں تعمیرات بدل گئیں. اب جیسے پہلے جمرات تھے کنکریاں مارنے والے، کیسے تھے، اب کیسے بن گئے. میں نے تو خیر پرانے دیکھے ہیں، لیکن اب تو بالکل اٹھ کا تو حساب کتاب ہی بدل گیا نا. تو ایسے اصلاحات، ترامیم، بگدر بھی دیکھی ہے میں نے، لاشوں کا ڈھیر بھی دیکھا ہے. یہ جمرات میں پہلے دن لاشیں اٹھا کے لا رہے تھے، اور میں بھی جذبات میں چلا گیا تھا کنکریاں مارنے کے لیے. وہ اٹھا کے ایک جگہ لا رہے تھے، پھر پتہ چلا کہ مختلف جگہوں پر اس طرح لاشیں اٹھا کر لائی جا رہی ہیں. عید کے دن اتنا رش ہوتا ہے، 10 تاریخ کو صبح فجر کے بعد جب شروع ہوتی ہے نا، ایسا جوش میں نے دیکھا تھا حاجیوں میں، ایسا جوش. اب تو کیا مطلب اللہ ہی بہتر جانے. اور بھائی جیسے واقعی سچ مچ وہاں شیطان ہے، چھوڑیں گے نہیں اس کو. قوم بڑی جا رہی ہے کہ مار ڈالیں گے اس کو، شیطان نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے. تو یوں لاشیں یار گر رہی تھی. لیکن اب ایسی مطلب ہے کہ وہ ترامیم ہو گئی، تعمیرات ہو گئی کہ اب مطلب ہے کہ بگدڑ وغیرہ اب نہیں مچ رہی. مطلب الحمدللہ یہ اچھے کام ہوئے کہ لوگوں کو تحفظ حاصل ہو رہا ہے، کچھ نہ کوئی آسانیاں مل رہی ہیں. تو وقت کی بات ہے. اچھا، پھر میری ایک پرانی یاد، اس میں ایک یادگار واقعہ ہے. یہ سن 81 کی بات بتا رہا ہوں. یہ مجھے یہ پتا تھا کہ لوگ اس میں شہید ہوتے ہیں، کسی کتاب میں پڑھ لیا تھا، اور کچھ ہدایات بھی اس میں پڑھی تھی شاید، کہ اگر کوئی گر جائے بندہ کنکریاں مارتے ہوئے اس کو اٹھانا نہیں ہے، چپل اگر ٹوٹ جائے تو چپل بھی نہیں اٹھانے، اور اس طرح کا کچھ پڑھا تھا میں نے. وہ چھتری گر گیا تو اٹھانی نہیں ہے، کہ جھکو گے تو لوگ آپ کو کچل دیں گے وغیرہ وغیرہ. خوف و ہراس ہوتا ہے نا. تو اب اتفاق کے بعد میرا امتحان کیا ہوا، کنکریاں مارتے وقت، یہ وہی اسی دن کی بات ہے عید کی.
कंकरियां मारते वक्त एक बेचारा हाजी जो था ना मेरे बिल्कुल पास गिरा, मेरे पाँव के पास गिर गया और मैंने यूं पकड़ के, जब तो जवानी थी ना, यूं करके उसको यूं उठा के खड़ा कर दिया। मेरे साथ एक था, इलियास इलियास क्या कर रहे हो, इलियास क्या कर रहे हो। शायद मैंने उसको ये कहा हो या नहीं, यार इसके दिल को पूछ के मैं क्या कर रहा हूँ, वरना ये शायद कुचल जाता बेचारा। ये मुझे यादगार वाक्य याद है। वो भी अपना किस्सा सुनाता होगा कि यार मेरी गैब से मदद हो गई, वरना तो मैं तो गया था, गिर गया था, मैं कुचल जाता ना। वो मुझे जानता था ना मैं इसको जानता था। तो ये सब यकायक हो गया। अल्लाह करीम जिसको बचाना होता है उसके लिए असबाब पैदा कर देता है, वो खालिक असबाब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में एक सवाल है। घरों में जो है वो बच्चे हैं 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के, कुछ हिफ्ज कर रहे हैं, कुछ हिफ्ज हो चुका है, कुछ हाफिज भी हैं। अब उनके वालिदैन पूछ रहे हैं कि हमारा बच्चा इमामत करा सकता है तरावी की, तो इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। तरावी के लिए हाफिज शर्त नहीं है, जो हाफिज ना हो वो भी तरावी तो पढ़ा सकता है। जैसे अलम तरा की तरावी पढ़ाते हैं तो उसमें हाफिज तो नहीं होता, हाफिज जरूरी नहीं होता। खैर, अब अगर बच्चा हाफिज है भी तो ये देखना है कि बालिग है या नहीं है। अगर बालिग हो गया है तो बालिग तो फिर पढ़ा सकता है अगर दूसरे शराइत पाए जाएं इमामत के तो। और नाबालिग है तो सिर्फ नाबालिगों की इमामत कर सकता है। ये खाली तरावी के मसाइल नहीं है, ये हर नमाज के मसाइल है। 5 टाइम की नमाज भी बालिग इमामत कर सकता है, जबकि दूसरे शराइत भी उसमें मौजूद हैं। और नाबालिग जो है वो नाबालिगों की इमामत कर सकता है, जबकि वो सही पढ़ा सकता हो। तो ये है मसला। तो यहाँ बच्चों को खड़ा कर देते हैं, वैसे नाबालिग बच्चों को तरावी के लिए साहब कुरान हाफिज है। मेमन भाई हमारे ये, हमारे मेमनों में हाफिज कुरान को कुरान हाफिज बोलते हैं, कुरान हाफिज है। तो कुरान हाफिज का बड़ा मान होता है, खास कर रमजानों में आगे बढ़ा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तरावी होगी नहीं। तरावी ये कोई सी भी नमाज, पैशा के फर्ज भी हो सकता है वही पढ़ाता हो, तो वो फर्ज भी अदा नहीं होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि अल्लाह करे कि ये जवाब उन तमाम तर वालिदैन, स्पेशली वालिद साहब वगैरह तक पहुंच जाए कि जो मना करने पर जो है ना, जो लड़ते हैं ना, बाप रे बाप, जो तो मना करने वाले की तो आगे पीछे कर देते। वो होता है, ये भी होगा। मैं मदनी चैनल में बताया यार ये मौलानाओं को धंधा इसको समझ क्या पड़े, इसके पीछे तो बुजुर्ग पढ़ते हैं। तो बुजुर्ग क्या, सफेद दाढ़ी वाले को बूढ़े साफ खड़े हो, अब उसको मसला तो पता ना बुजुर्गों को। तो ये समझे को इतनी नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग पढ़ते हैं और ये बस ये हाँकते रहते हैं मौलवी लोग। पढ़ा पढ़ा बेटा पढ़ा, तो कुरान हाफिज है पढ़ा। हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। शरई मसाइल हैं, अगर वो पढ़ाएगा आपके कहने पर तो आप भी गुनाहगार हैं। नाबालिग तो खैर उसके गुनाह शुरू नहीं हुए, लेकिन नमाज किसी की होएगी नहीं। और जिसने इसको आगे किया कि तू पढ़ा, वो बहरहाल गुनाहगार है। नहीं, पता नहीं होता कमेटी बेचारे वालों को को, पता नहीं होता, और पता पड़े तो उसको कबूल करना नहीं होता है। बाद ऐसे बेचारे होते हैं कि इनको हमारी बातें समझ में आती नहीं है, मौलवियों से एलर्जिक होते हैं। कोई आगे बच्चा लेकर सफ के बीच में यूं खड़ा हो ना, तो अगर उसको भी थोड़ा पीछे से थोड़ा यूं कह दो ना, भाईजान जरा बच्चे को, जो वो देखेगा ना जैसे कभी ये हम कोई आगे पीछे कर देगा, यानी नहीं समझ आती कि बच्चे को कहाँ खड़ा रखना है, कौन सी सफ पे खड़ा रखना जायज़ है नाजायज़ है, पीछे सफ ना बताओ तो उलझते हैं। अल्लाह खैर फरमाए। खैर करे। मलिक मुबीन है, फेसबुक पर सवाल कर रहे हैं कि रोजे की हालत में मुंह में खून आना कैसा, जवाब अता फरमा दें। यह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा। क्या फरमाते उलमा दीन इस मसले में कि रोजे में अगर मिसवाक करें और मुंह से खून निकल आए तो क्या रोजा टूट जाता है। अब ये मिसवाक से निकला है वैसे निकला। जवाब, रोजे की हालत में दांतों से सिर्फ खून निकलने से रोजा नहीं टूटता। हाँ, खून निकला और हल्क से नीचे उतरा तो रोजा टूट जाएगा, जबकि खून थूक से ज्यादा या बराबर हो या अगर कम हो तो उसका जायका हल्क में महसूस हो और उस रोजे की कज़ा लाजिम होगी। और अगर हल्क से नीचे उतरा और खून थूक से कम था
اور ذائقہ نے ٹیسٹ بھی محسوس نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1000 صحابہ کی دعوت۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر کھانا نہ ہونے کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ شریف پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی سخت بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا گھر میں تھوڑے سے جاؤ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا تم جلدی سے جاؤ کو پیس کر گوندھ لو تاکہ روٹیاں بن سکے، اور اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ میں نے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دی، اور بیوی سے کہا جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو، میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت بیوی نے کہا صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور چند ہی صحابہ کرام کو ساتھ میں لانا، کھانا کم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق پر آ کر چپکے سے عرض کیا یا رسول اللہ تھوڑے سے آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کرایا ہے، لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے خندق والو، جابر نے کھانے کی دعوت دی ہے لہذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو گندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف ڈال کر برکت کی دعا فرمائی، اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف ڈال دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے گوشت نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 یعنی 1000 آدمیوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، مگر گندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی میں بھی سالن موجود رہا۔ بخاری شریف میں بیان کردہ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا ہے کہ چاہیں تو تھوڑے سے کھانے کو زیادہ کر دیں، اور یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کتنا پیار فرماتے ہیں کہ اس بھوک میں بھی اپنے صحابہ کو نہ بھولے۔ یہ بھی پتا چلا کہ دنیا میں مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں لیکن کامیاب وہی ہے جو ان پر صبر کرے۔ نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔